اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے لیے 6 ویک کی اسلامیات کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے غزوہ بدر۔ سب سے پہلے اپنے عنوان کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنی پڑھائی شروع کریں گے۔ بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 19 جہاد فرمائے، جن میں 9 میں باقاعدگی سے شرکت فرمائی۔ پہلا غزوہ اوشی، دوسرا غزوہ ابوا، تیسرا غزوہ ابوات، چوتھا غزوہ بدر۔ مگر ان میں سے 9 میں باقاعدہ جنگ ہوئی، باقی میں معمولی جھڑپیں یا صلح وغیرہ۔ یہ جنگ ماہ رمضان 3 ہجری جمعے کے دن ہوئی۔ اس جنگ کا واقعہ یہ ہوا کہ جب مسلمان مدینے میں رہتے تھے تو کفار کو ان کا سکون سے رہنا ناگوار گزرا۔ اس کے لیے وہ طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگے، کبھی ان کا مال لے لیتے تو کبھی ان کا جانور۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی۔ اس جنگ کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہونے والے پہلے معرکے کا نام ہے۔ اسے غزوہ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ مدینے سے قریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدر نامی بستی کے قریب لڑی گئی۔ غزوہ بدر کے اسباب۔ مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، لیکن کفار مکہ کو مسلمانوں کا آرام و سکون سے رہنا پسند نہ آیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانا شروع کر دی۔ مدینے کے آس پاس اگر کوئی مسلمان نظر آتا تو اس کا مال اور جانور لوٹ لیتے۔ جب کفار مکہ کی شرارتیں اور سازشیں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی۔ ہجرت کے دوسرے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے روانہ کیا۔ دستہ یعنی ایک جماعت، ایک گروہ۔ مسلمانوں کے اس دستے کو کفار سے جنگ کی اجازت نہ تھی، لیکن جب اس دستے کا سامنا دشمنوں کے ایک قافلے سے ہوا تو ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس میں کافروں کا ایک سردار عمر بن حضرمی مارا گیا۔ قریش نے اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے ایک بڑی جنگ لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہی دنوں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام گیا ہوا تھا۔ اس تجارتی قافلے کا سربراہ مکہ کا سردار ابو سفیان تھا۔ قریش نے اس تجارتی قافلے کا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لگانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹوں پر 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ جب کفار کا یہ تجارتی قافلہ مدینے کے قریب سے گزرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس قافلے کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت توڑ دی جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کا مختصر سا لشکر بغیر کسی خاص تیاری کے مدینے سے روانہ ہوا۔ ان کے پاس پورا جنگی ساز و سامان بھی نہ تھا۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے لشکر کی اطلاع ملنے پر اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور ساتھ ہی کفار مکہ کو پیغام بھیج دیا کہ میری مدد کو آؤ۔ بچوں، اس پیراگراف میں ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ کوئی مسلمان پھرتا ہوا نظر آ جاتا تو اس کا مال لوٹ لیتے اور اگر اس کے پاس جانور ہوتا تو وہ چھین لیتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کے لیے اجازت دے دی تو دوران جنگ کفار کا ایک سردار مارا گیا۔ کفار مکہ نے اس کا یہ بدلہ لینے کے لیے دوبارہ جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مسلمان بھی تیار تھے، مگر قریش کے ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا۔ کفار کا لشکر۔ کفار مکہ ابو سفیان کا پیغام ملتے ہی جنگی تیاریوں کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے چل پڑے۔ کفار مکہ کے لشکر کا سردار ابو جہل تھا۔ لشکر میں 100 گھوڑے اور 200 زرہیں تھیں اور کثرت سے اونٹ بھی شامل تھے۔ کفار مکہ کے لشکر نے بدر کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اس پہرے میں بتایا گیا ہے کہ جب ابو سفیان نے کفار مکہ کو مدد کے لیے بلایا تو وہ بھاری ساز و سامان کے ساتھ اس کی مدد کے لیے آئے۔ مسلمانوں کا لشکر۔ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 مسلمان تھے۔
پورے دستے میں صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 تلواریں تھیں، جن میں ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں کا لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھر رو رو کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر کی مدد فرمائی اور موسلا دھار بارش فرمائی، جس سے مسلمانوں کو پانی میسر آ گیا اور کفار کے علاقے میں کیچڑ ہو گیا۔ اس لیے ان کی پیش قدمی رک گئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جنگ کے لیے سامان بھی بہت تھوڑا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر بدر کے قریب رک گیا اور رات وہیں گزاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ صبح موسلا دھار بارش ہوئی، کفار کے علاقے میں کیچڑ ہو گیا اور وہ رک گئے۔ جنگ کے واقعات: 17 رمضان 2 ہجری کی صبح دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلہ ہوا۔ کفار کی طرف سے ربیہ کے 2 بیٹے عتبہ و شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید مقابلے کے لیے نکلا۔ ان تینوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبیدہ نے شیبہ سے، حضرت حمزہ نے عتبہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید سے مقابلہ کیا۔ تینوں کافر اس پہلے مقابلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس مقابلے کا انجام کفار مکہ کے لیے برا ثابت ہوا اور انہوں نے غصے سے بے قابو ہو کر اچانک حملہ کر دیا اور عام لڑائی شروع کر دی۔ مسلمان شوق شہادت میں بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان سرداروں کے قتل کی وجہ سے کفار مکہ کے حوصلے جلد ٹوٹ گئے اور ان کی ہمت جواب دے گئی۔ بچوں، اس پیراگراف میں ہے کہ جب مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہوئی تو پہلے وار میں ہی مسلمانوں نے کفار کو شکست دے دی، جس کی وجہ سے کفار مکہ کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی ہمت جواب دے گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جانثاری: تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس غزوے میں اپنی جان و مال کے ساتھ شامل تھے۔ ان میں حضرت عمیر رضی اللہ عنہ ایک کمسن صحابی تھے جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ بھی کمسن تھے اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ ابو جہل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن ہے اور بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ ان دونوں کمسن صحابہ نے جیسے ہی ابو جہل کو دیکھا، تلواروں سے اس پر حملہ کر دیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے معاذ کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے ان کا ہاتھ کٹ کر بازوؤں کے تسمے سے لٹکنے لگا۔ انہوں نے تسمہ پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا اور جھٹکا دے کر اپنے جسم سے الگ کر دیا کہ لڑائی میں رکاوٹ نہ بنے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ بن حارث نے جوش جہاد میں اپنی ذرا اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عاص بن ہاشم کو قتل کیا۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لکڑی کا تختہ دیا اور اسی کو ہاتھ میں پکڑ کر لڑنے لگے۔ مسلمانوں کو فتح اور کفار مکہ کو اس جنگ میں شکست فاش ہوئی۔ ان کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی اور انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی، جس پر تمام مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس جنگ میں قید ہونے والے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں نے بہت اچھا سلوک کیا۔ مسلمان جو کھانا خود کھاتے وہی قیدیوں کو کھلاتے۔ مسلمانوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں 10 بچے پڑھانے کے عوض، اور جو قیدی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور نہ ہی رقم ادا کر سکتے تھے انہیں بغیر کسی زیادتی کے آزاد کر دیا، جس سے متاثر ہو کر بہت سے قیدی مسلمان ہو گئے۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جانثاروں نے خوب بہادری سے مقابلہ کیا، جس میں کچھ شہید بھی ہو گئے۔ 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے اور کفار کے 70 قتل اور 70 گرفتار ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست نصیب ہوئی۔ نتائج:
غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی اور یہ ثابت کر دیا کہ جنگوں میں کامیابی کے لیے تعداد اور جنگی ساز و سامان کا ہونا ضروری نہیں بلکہ جذبہ جہاد اور ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اس غزوے کے بعد اسلام ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھرا اور کفار مکہ کو مسلمانوں کی حیثیت، طاقت اور ایمانی قوت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس معرکے کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، جس سے ان کے حوصلوں میں اضافہ ہوا۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور کفار کو بھی طاقت کا اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی کہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ خالی جگہ پر کریں۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں ڈیش نے شرکت کی ہو۔ یہاں پر لکھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شام سے آنے والے کفار مکہ کے تجارتی قافلے کا سربراہ ڈیش تھا، یہاں پر ابو سفیان لکھنا ہے۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کے لشکر کی تعداد ڈیش تھی 1000۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کے پورے دستے میں 2 گھوڑے اور ڈیش اونٹ تھے 70۔ کفار مکہ کے سردار ابو جہل کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ڈیش نے قتل کیا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے ڈیش نصیب ہوئی، یہاں پر لکھنا ہے فتح۔ سوال نمبر 2 درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ کفر و اسلام کا پہلا مارکہ ہے غزوہ احد، غزوہ بدر یا غزوہ حنین؟ یہاں پر غزوہ بدر پہ دائرہ لگائیں۔ غزوہ بدر پیش آیا 2 ہجری، 4 ہجری، 6 ہجری، 2 ہجری کے گرد دائرہ لگائیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 113، 312، 313، 313 صحیح ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ حضرت معاذ کے کندھے پر تلوار ماری اکرما نے، اتبا نے، شیبا نے، اکرما نے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ غزوہ بدر میں مسلمان شہید ہوئے 12، 14، 16، 14، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ غزوہ بدر میں کفار مارے گئے 50، 60 یا 70، 70 ٹھیک ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر گڈ لگائیں۔ بدر نامی بستی مکہ سے قریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، درست۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کے لشکر میں 100 گھوڑے، 100 زرہیں اور کثرت سے اونٹ شامل تھے، صحیح۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لشکر کے سالار اعلیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، درست۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کم سن صحابہ تھے جو شہید ہوئے، غلط۔ غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی، درست۔ غزوہ بدر میں تقریباً 114 کفار گرفتار ہوئے، غلط۔ سوالات کے جواب دیں۔ غزوہ بدر سے کیا مراد ہے؟ غزوہ سے کیا مراد ہے؟ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ سوال، غزوہ بدر کب اور کیوں پیش آیا؟ جواب، 17 رمضان 2 ہجری کی صبح دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ کفار کی طرف سے ربیعہ کے 2 بیٹے اتبا اور شیبہ اور اتبا کا بیٹا ولید مقابلے کے لیے نکلا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی مقابلے کے لیے نکلے۔ تینوں کافر اس پہلے مقابلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اس مقابلے سے کفار مکہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور اچانک حملہ کر دیا اور عام لڑائی شروع ہو گئی۔ سوال نمبر 3، غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ غزوہ بدر کے نتائج بیان کریں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی، اس سے کفار مکہ کو مسلمانوں کی طاقت اور ایمانی قوت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا۔ مسلمانوں کو اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، جس سے ان کے حوصلوں میں مزید اضافہ ہوا۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی جان نثاری کا حال بیان کریں۔ جواب، تمام صحابہ کرام جان و مال سے شامل تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کمسن صحابی جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی بہادری سے ابو جہل کا مقابلہ کیا۔ اکرما نے حضرت معاذ کے کندھے پر تلوار ماری جس سے ان کا ہاتھ کٹ کر پاؤں کے تسمے سے لٹکنے لگا۔ انہوں نے تسمہ پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا اور جھٹکا دے کر اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ اس طرح صحابہ کرام نے اپنی جان نثاری دکھائی۔
اب ہماری پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہماری مشق بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب آپ لوگوں نے اس ساری مشق کو سوال جواب غلط درست خالی جگہ کو کاپی پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. انشاءاللہ جب خیریت سے اسکول کھلیں گے تو میں آپ لوگوں کا کام چیک بھی کروں گی اور آپ لوگوں سے سبق بھی سنوں گی. تھینک یو اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.